السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں سبق، قضیہ شرطیہ اور اس کی قسمیں۔ قضیہ سے متعلق جو قضیہ حملیہ تھا، ہم نے اس کے بارے میں ساری چیزیں پڑھ لی۔ کتنے قسم کا قضیہ حملیہ ہے وہ بھی ہم نے جانا۔ آج ہم لوگ قضیہ شرطیہ کی قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے۔ جیسے اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اس میں سورج نکلا ہوا ہے ایک قضیہ ہے، اور دن موجود ہے یہ دوسرا قضیہ ہے۔ یا جیسے زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، اس میں زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ ہے، اور زید ان پڑھ ہے دوسرا قضیہ ہے۔ دیکھیے، قضیہ شرطیہ کو سمجھنے کے لیے آپ نحو میں تھوڑا سا ہم چلتے ہیں۔ نحو کے اندر ایک بحث ہے شرط اور جزا والی، ہے نا؟ تو شرط کیا ہے، جزا کیا ہے، اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا۔ تو اگر تم جاؤ گے یہ شرط ہے، تو تم جب چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ میں بھی چلا جاؤں گا یا میں بھی جاؤں گا، تو یہ ہو گیا جزا۔ تو شرط اور جزا یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ نحو کی بات ہے۔ منطق میں اسی کو تھوڑا الگ انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے، یا میں آسان انداز میں کہوں تو قضیہ شرطیہ وہ جملہ ہے جو اصل میں دو الگ الگ جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ ایک جملہ شرط بنتا ہے، دوسرا جزا بنتا ہے۔ لیکن منطق کی اصطلاح میں ایک جملہ جو ہے مقدم بنتا ہے، دوسرا تالی بن جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نحو میں شرط اور جزا یہ دونوں مل کے ایک جملہ بنتے ہیں۔ پہلا جملہ شرط بنتا ہے، دوسرا جزا بنتا ہے۔ اور منطق کی اصطلاح میں پہلا جملہ جو ہوتا ہے وہ مقدم بنتا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ تالی بنتا ہے۔ مقدم معنی جو پہلے آیا، تالی مطلب جو اس کے بعد آیا۔ چلیں، تو قضیہ شرطیہ کا پہلا جز جیسے سورج نکلا ہوا ہے، یہ ہو گیا مقدم۔ اور تالی کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ کا دوسرا جز جیسے دن موجود ہے۔ اب قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ، ایک ہے منفصلہ۔ دیکھیے، متصلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، اور منفصلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا ہوا۔ جیسے نحو کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، ضمیر متصل جو جڑی ہوئی ضمیر ہو، ضمیر منفصل جو الگ کی ہوئی ہو، تو یہاں بھی وہی ہے۔ اب یہاں ایسا ہوا ہوگا، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن میں ایک اندازے کے طور پہ صرف اصطلاح سے سمجھا رہا ہوں کہ یہاں ایسا ہوگا کہ قضیہ متصلہ جو ہوگا وہاں مقدم اور تالی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور قضیہ منفصلہ جو ہوگا وہاں مقدم اور تالی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ دو الگ الگ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، تعریف سے اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ کیا ہے شرطیہ متصلہ؟ یہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آپ اس کو ایک ایسا جملہ مان لیجئے جہاں شرط کے ساتھ جزا کا ہونا اور نہ ہونا ضروری ہے۔
شرط پورا ہوا تو جزا ہوگا، شرط پورا نہیں ہوا تو جزا نہیں ہوگا۔ مطلب اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، تو میرا جانا اور نہ جانا تم سے جڑا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا متصلہ۔ تو نحو منطق کی اصطلاح میں قضعیہ شرطیہ متصلہ بھی وہ ہے جہاں مقدم تالی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ مقدم کے ہونے سے تالی ہوگا اور مقدم کے نہ ہونے سے تالی نہیں ہوگا۔ جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہے، تو زید اگر انسان ہے تو جاندار ہے، اور اگر زید انسان نہیں ہے تو زید جاندار بھی نہیں ہے۔ اب مثبت انداز میں اگر شرط پورا ہوتا ہے نا، مقدم اور تالی اگر مثبت انداز میں پورا ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں، اور اگر مؤنث انداز میں ہو تو اس کو منفی انداز میں ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، تو یہ ہو گیا موجبہ، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، تو یہ ہو گیا سالبہ۔ دوسرا آپ کا ہے شرطیہ منفصلہ۔ یہ وہ قضیہ ہے جن میں دو قضیوں کے درمیان علیحدگی کے ثبوت کا یا نفی کا حکم ہو۔ اگر ثبوت کا حکم ہو تو منفصلہ موجبہ ہے، جیسے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ ایک ہی چیز درخت اور پتھر دونوں نہیں ہیں۔ اور اگر علیحدگی کی نفی کیا حکم ہو تو منفصلہ سالبہ ہے، جیسے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو۔ اس میں حکم یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں ہے بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ چلیے پھر سے سمجھ لیجئے، قضیہ منفصلہ کیا؟ یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان علیحدگی کے ثبوت کا نفی کا حکم ہو۔ ٹھیک ہے، دو قضیہ ہیں۔ اب دو قضیہ جو الگ الگ ہیں، یعنی شرط اور جزا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن ان دونوں الگ الگ جو بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہو۔ جیسے میں نے کہا یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، تو یہاں میں نے ایک شرط لگایا کہ یہ پتھر ہے یا درخت ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ دونوں چیز نہیں ہو سکتا ہے، پتھر یا درخت۔ تو اب یہاں پر ایک ثبوت مل گیا نا، ایک دو قضیہ، یہ چیز یا تو پتھر ہے، یہ پہلا قضیہ یعنی مقدم ہو گیا، یا یہ درخت ہے، یہ تالی ہو گیا۔ مطلب میں اس کے یہاں بدل رہا ہوں، لیکن یہاں الٹا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ میں الٹا بول رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے اس طرح سے کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، تو میں نے اس کو بدل دیا مثال کو کہ یہ یا تو پتھر ہے یا درخت ہے۔ آگے پیچھے بول دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا، مقصد سمجھیے، جو پہلے بولا گیا وہ مقدم، جو بعد میں بولا گیا وہ تالی۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا یہ چیز یا تو پتھر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیز، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پتھر ہو جانے سے وہ بھی پتھر ہو جائے گا، یا اس کے درخت ہو جانے سے وہ بھی درخت ہو جائے گا، نہیں۔ پہلے والے مثال کی طرح نہیں کہ جہاں مقدم کا ہونا نہ ہونا تالی کو بیان کرتا ہے کہ مقدم ہوا تو تالی ہوا، مقدم نہیں ہوا تو تالی نہیں ہوا۔ یہاں وہ چیز نہیں ہے، یہاں علیحدگی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو۔ اگر مقدم ہوا تو تالی نہیں ہوگا، اور اگر تالی ہوا تو مقدم نہیں ہوگا، اور یہ دونوں نہیں جو ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہے۔ تو یہاں کیا ثبوت موجود ہے کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے؟ اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں موجود ہے نا، بالکل آبویس اور بالکل کامن اور واضح بات ہے کہ ایک ہی سامان ایک وقت میں دو چیز کیسے ہوگا؟ یا تو وہ پتھر ہوگا یا وہ پیڑ ہوگا۔ چلیے، تو یہ ہو گیا اس بات کا حکم۔ اور اسی میں اگر منفی آ جائے کہ یہ چیز یا تو پتھر نہیں ہے یا درخت نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ درخت بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ پتھر نہ ہو، ایسا ویسے ممکن ہے مگر کسی خاص چیز کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سالبہ ہو گیا۔ تو جب دو قضیوں میں سے کسی ایک قضیہ کو چننا ہوتا ہے
تو وہ بنتا ہے قضیہ منفصلہ، اور اگر وہ مثبت ہوتا ہے تو موجبہ بنتا ہے، اگر منفی ہوتا ہے تو سالبہ بنتا ہے۔ اب آئیے 25واں سبق، شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی قسمیں۔ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے کہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ یہ کیا ہے؟ متصلہ جہاں مقدم کے ہونے سے تالی ہوگا، مقدم کے نہ ہونے سے تالی نہ ہوگا، اور منفصلہ جہاں مقدم کے ہونے سے تالی نہیں ہوگا اور مقدم کے نہ ہونے سے تالی ہوگا۔ دونوں میں فرق یاد رکھیے۔ متصلہ میں کیا ہوگا؟ ایک چیز ہوگا تو دوسرا چیز ہو جائے گا، اور ایک چیز اگر نہیں ہوا تو دوسرا چیز بھی نہیں ہوگا، یعنی دونوں ایکول ہو جائیں گے، برابر برابر۔ لیکن منفصلہ میں کیا ہے؟ اگر ایک چیز ہوا تو دوسرا چیز آٹومیٹک نہیں ہوگا۔ چلیے، تو شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ لزومیہ اور ایک ہے متصلہ اتفاقیہ۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اگر دو قضیوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ لازم اور ملزوم کا ہے، یعنی وہ ایسا رشتہ ہے کہ ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا ضروری ہے یا ایک کے نہ ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ اور اگر ایک قضیہ کے ہونے سے اتفاقاً دوسری چیز ہو جا رہی ہے اور ایک قضیہ کے نہ ہونے سے دوسری قضیہ اتفاقاً نہیں ہو پا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے، چونکہ یہاں لازم اور ملزوم کی بات نہیں ہے کہ ایک ہوگا تو 100% دوسرا ہوگا اور ایک نہیں ہوگا تو 100% دوسرا نہیں ہوگا، ایسی بات یہاں پر نہیں ہے۔ چلیے دیکھیے، متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم و تالی میں لزوم کا تعلق ہو، یعنی ایسا قوی تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو ثانی ضرور پایا جائے گا۔ جیسے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، تو سورج نکلا ہوا ہے یہ مقدم اور دن موجود ہے یہ تالی۔ اور متصلہ اتفاقیہ قضعیہ شرطیہ وہ متصلہ ہے، یا اس کو ایسے کہہ لیں کہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضعیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم و تالی میں لزوم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں۔ جیسے اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، اب انسان جاندار ہے یہ بھی صحیح بات ہے، پتھر بے جان ہے یہ بھی صحیح بات ہے، ان دونوں کو ملا دینے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن پتھر کے جان اور بے جان ہونے کا تعلق قضعیہ یعنی مقدم کے اوپر نہیں ہے، انسان کے جاندار ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے۔ پتھر بے جان ہے چاہے انسان جاندار ہو یا چاہے انسان جاندار نہ ہو۔ چلیے، اب ہے شرطیہ منفصلہ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منفصلہ انادیہ اور ایک ہے منفصلہ اتفاقیہ۔ یہاں بھی جسٹ الٹا ہے، قضعی یا مقدم اور تالی میں جو علیحدگی ہوگی وہ ایسی علیحدگی ہوگی کہ اس کو الگ ہونا ضروری ہے، اگر اس کے اندر علیحدگی نہیں ہوگی اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ جو دوری ہے وہ نہیں ہوگا تو دقت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے جو مقدم اور تالی کے اندر فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انادیہ، اور ایک ہوتا ہے اتفاقیہ، یعنی مقدم اور تالی کے اندر جو علیحدگی ہے، جو فرق ہے، جو نا اتفاقی ہے، وہ محض ایک اتفاق ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیے منفصلہ انادیہ وہ قضعیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی کی ذات ہی دونوں کے درمیان جدائی کیوں چاہتی ہو۔ جیسے یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یعنی یہ نمبر یا تو آڈ ہے یا ایون ہے۔ اب
ایک نمبر یا تو آڈ ہوگا یا ایون ہوگا، طاق ہوگا یا جفت ہوگا، تو وہ نمبر خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا تو وہ جفت ہوگا یا وہ طاق ہوگا۔ تو یہاں جو علیحدگی ہے پہلے قضیے اور دوسرے قضیے یعنی مقدم اور تالی میں، یہ انادیہ والا ہے، یہاں فرق ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک نمبر طاق اور جفت نہیں ہو سکتا، یا ایک ہی وقت میں کیا، ایک نمبر کبھی بھی طاق اور جفت دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، متصلہ منفصلہ اتفاقیہ، یہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ ہے جس میں مقدم و تالی کی ذات جدائی کو نہ چاہتی ہو، بلکہ ان کے اندر جدائیگی محض ایک اتفاق ہے، جیسے زید کے بارے میں جب کہ وہ لکھنا بھی جانتا ہو مگر شعر کہنا نہ جانتا ہو، یا اس کا برعکس یعنی شعر کہنا جانتا ہو لکھنا نہ جانتا ہو۔ اب ایسی صورت میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو زید شاعر ہے یا تو زید لکھنے والا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے کہ یا تو زید شاعر ہے یا لکھنے والا ہے، اس کی علیحدگی جو ہے یہ لازم کے درجے میں نہیں ہے، محض ایک اتفاق ہے۔ اگر زید واقعی میں ایسا انسان ہے کہ جس کو جو ہے نہ لکھنے آتا ہے اور نہ شعر کہنے آتا ہے تو چل جائے گا، یا زید ایسا انسان ہے کہ جس کو لکھنے تو آتا ہے شعر کہنے نہیں آتا ہے تب بھی چل جائے گا، یا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ زید کو لکھنا بھی آتا ہو شعر بھی آتا ہو، تو یہ اتفاق کی وجہ سے علیحدگی ہے کہ زید یا تو لکھنے والا ہے یا شاعر ہے۔ اگر زید لکھنے والا بھی ہوتا شاعر بھی ہوتا تو یہ جورا ہو گیا، یا زید لکھنے والا بھی نہیں ہوتا شاعر بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ممکن ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ زید لکھنے والا ہو شاعر نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ زید شاعر ہو لیکن لکھنے والا نہ ہو۔ تو یہاں پر جو اتفاقی ہے کہ ہم کو چننا پڑ رہا ہے کہ زید یا تو شاعر ہے یا لکھنے والا ہے، یہ اتفاقی ہے، منفصلہ اتفاقیہ ہے، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ پایا جائے، ایک وقت میں انسان لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اور شعر کہنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے، اب یہاں تمرین ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اگر یہ شے گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے، اگر یہ گھوڑا ہے تو جسم ہے، اور گھوڑا جسم والا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو دو قضیوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ لزوم والا ہے، گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہوگا، بنا جسم کے گھوڑا تو ہوتا نہیں ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے قضیہ شرطیہ لزومیہ ہے۔ اگر گھوڑا ہنہنانے والا ہے تو انسان جسم والا ہے۔ اب ان دو قضیوں کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہے، دو کوئی قید تعلق ہی نہیں ہے، دو ایک الگ الگ بات ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا۔ اب یہ سالبہ تو ہے، یہ بات نہیں ہے کہ رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا، یعنی رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کا ایک تو سالبہ ہے، منفی میں ہے، اور یہ آپ کا قضیہ منفصلہ نہیں، سورج اور رات کا تعلق تو ہے تو یہ متصلہ ہی ہو جائے گا، یا کوئی اور ہم لوگوں نے کوئی قسمیں پیچھے پڑھی ہیں، شرطیہ منفصلہ شرطیہ متصلہ، ہاں تو اس کو شرطیہ منفصلہ مانا جا سکتا ہے، متصلہ مانا جا سکتا ہے، منفصلہ نہیں۔ اگر سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی، یہ لازم ملزوم والا معاملہ ہے تو قضیہ شرطیہ لزومیہ ہو جائے گا متصلہ میں۔ اور اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی، تو یہ بھی وہی بات ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہو جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ، سیم وہی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کا 26واں سبق، شرطیہ منفصلہ کی دوسری تقسیم۔ اب یہاں سے شرطیہ منفصلہ کی ایک اور الگ اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں کی گئیں۔ پہلا ہے حقیقیہ، دوسرا ہے مانعۃ الجمع، اور تیسرا ہے مانعۃ الخلو۔
حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم پائے جانے میں بھی ہو اور نہ پائے جانے میں بھی ہو، یعنی دونوں ایک دم نہ تو ایک چیز میں جمع ہو سکے نہ علیحدہ ہو سکے۔ جیسے یہ عدد یعنی 3 یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یعنی دونوں نہ ہوں گے یہ بھی نہیں ہوگا، اور دونوں 3 ہو یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی دونوں جفت ہو یہ بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی نمبر کے بارے مان لیں 3 کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یا تو یہ طاق ہے یا جفت ہے، تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ طاق بھی نہ ہو جفت بھی نہ ہو، اس لیے کہ نمبر کی ایک ہی تو قسم ہے، 2 ہی قسم ہے، طاق یا جفت، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ نمبر یعنی کہ یہ عدد جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی کہ وہ طاق بھی نہ ہو جفت بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس کو حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ مانعۃ الجمع، ترجمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ایسا ہوگا کہ مقدم اور تالی کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہوگی اور دونوں کو علیحدہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے، مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم صرف پائے جانے میں ہو، یعنی دونوں ایک دم ایک چیز میں جمع نہ ہو سکے، ہاں دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں، یعنی ایک وقت میں وہ 2 چیز مقدم اور تالی ایک ساتھ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں، ہاں کبھی بھی مقدم الگ تالی الگ لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، تو ایک ہی وقت میں اگر ہم لکھ دیں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے تو یہ ٹھیک تو ہے، لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو۔ ہاں الگ الگ جملے میں ہم یہ درخت ہے اور یہ پتھر ہے ایسا بول سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نہ درخت ہے نہ پتھر ہے، جیسے کتاب قلم وغیرہ۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں الٹی بات ہے کہ وہ چیز جس کے طرف ہم نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ چیز حقیقت میں درخت ہو پتھر نہ ہو، یا پتھر ہو درخت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہ پتھر ہو نہ درخت ہو بس بلکہ کچھ اور ہو جائے۔ اب کہیے گا تو یہ تو اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو نہیں، اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ اوپر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ یہ نمبر یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو میتھ کے اندر، ریاض کے اندر ایک نمبر یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں آپشن، تو اسی لیے وہاں پر اس کو دوسرے طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے مانعۃ الخلو، یہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم صرف نہ پائے جانے میں ہو، یعنی دونوں ایک دم ایک چیز سے علیحدہ نہ ہو سکے، ہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، یعنی پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا دونوں باتیں ایک ساتھ جمع تو ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں نہ ہو، ورنہ یہ صورت ہوگی کہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ زید پانی میں بھی ہو اور نہ ڈوبے کیونکہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ اب مانعۃ الخلو کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 قضیوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان جو علیحدگی اور جدائی ہوتی ہے، اس کا حکم صرف نہ پائے جانے، نہ پائے مطلب کہ مقدم نہ ہوا اسی لیے تالی نہ ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم ہو مگر پھر بھی تالی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے یہاں ایک مثال دی گئی کہ زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، تو زید پانی میں ہے اور ڈوبنے والا نہیں ہے، تو زید کا پانی میں ہونا یہ مقدم ہے، اور اس کے دونوں آؤٹ کم ہے، یا تو ڈوبنے والا ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، اور دونوں باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ زید پانی میں ہونے کے بعد بھی نہ ڈوبے چونکہ اس کو تیرنا آتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زید پانی میں جانے کے بعد ڈوب جائے اس لیے اس کو تیرنا نہ آتا ہو۔ تو مانعۃ الخلو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی جس کے اندر جدائی ہوتا ہے اس کا حکم صرف نہ ہونے میں ہوتا ہے، یہ فرق ہے یہاں پر مانعۃ الخلو کے اندر۔ کیا فرق ہے کہ یہاں ایک چیز نہیں ہوتی، یعنی مقدم تو ہوتا ہے مگر تالی نہیں پائی جاتی ہے۔ چلیے
اس کا یہاں پر مثال ہے، یہ شے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ اب ایک چیز یہ آپ کا جو ہے آپ لے آئیے مانعۃ الجمع کے اندر لے آئیے، اس لیے کہ ممکن ہے نا کہ ایک چیز گھوڑا بھی نہ ہو، گدھا بھی نہ ہو، وہ کچھ اور ہو۔ اس کا یہ چیز یا تو جاندار ہے یا سفید ہے، تو یا یہ آپ کا ہو جائے گا مانعۃ الخلو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ جاندار ہو اور سفید نہ ہو، یا وہ سفید ہو اور جاندار نہ ہو۔ زید عالم ہے یا جاہل ہے۔ اب عالم اور جاہل یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی ہے، تو یہ حقیقیہ ہو گیا۔ امر بولتا ہے یا گونگا ہے، یہ بھی حقیقیہ ہو گیا۔ بکر شاعر ہے یا کاتب ہے۔ اب یہ آپشنل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر ہو کاتب نہ ہو، یا کاتب ہو شاعر نہ ہو، تو یہ آپ مانعۃ الجمع، اچھا مانعۃ الجمع نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو دوسرے انداز میں جوڑے کہ نہیں، بکر جو ہوگا وہ شاعر بھی نہ ہو، کاتب بھی نہ ہو، وہ کچھ اور ہو، وہ عالم ہو جائے، تو اس طرح سے مان کر کے منفصلہ بھی کیا یہ مانعۃ الجمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کی کیا تصویر کشی ہے۔ زید گھر میں ہے یا مسجد میں ہے۔ ممکن ہے کہ زید کو ایک جگہ، دونوں میں سے کسی ایک جگہ ہوگا، یا تو زید میں گھر میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ زید گھر میں بھی نہ ہو مسجد میں بھی نہ ہو، تو اس اعتبار سے یہ پھر وہی مانعۃ الجمع ہو جائے گا۔ آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، 9واں نمبر، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہوگا، آپ کا یہ حقیقیہ ہو جائے گا۔ خالد بیمار ہے یا تندرست ہے۔ خالد بیمار ہے یا تندرست۔ اب دیکھیے بیماری تندرستی ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک انسان صحت کے اعتبار سے یا تو بیمار ہوگا یا تندرست ہوگا، تو یہ بھی حقیقیہ ہو جائے گا۔ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ اب ایک اعتبار سے اگر ضد کے طور پہ لیے گا کہ یا تو انسان بیٹھ سکتا ہے یا اٹھ سکتا ہے، تو یہ حقیقیہ ہو جائے گا، مگر انسان لیٹ بھی تو سکتا ہے نا، کہ نہ انسان بیٹھا ہو نہ کھڑا ہو، لیٹا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ آپ کا مانعۃ الجمع ہو جائے گا۔ یہ آپ کی تمرین جو ہے مکمل ہو گئی۔ 27واں سبق آپ کی تمرین کی ہے، تمرین کو اچھی طریقے سے لکھ لیجئے، کاپی میں بیان کر لیجئے، پورے جتنے سوالات ہیں، پورے 37 سوالات ہیں، اس کو 28واں سبق آپ کا تناقض کا بیان ہے، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔